جیسے کہ آپ نے کہا ابھی کہ کچھ لوگ جو ہے مطلب جیسے جن کو اولاد نہیں ہوتی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ منحوس ہے، یا پھر ان کو کسی فنکشن میں یا کسی خوشی کے موقع پر مطلب جیسے وہاں پر آنے نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اگر ان کو اولاد نہیں ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ گناہ گار لوگ ہوں گے، انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب جس کو اولاد نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے مطلب۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ لوگ بہت گناہ گار ہیں کہ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی؟ تو اولاد کا نہیں ہونا کسی کے گناہگار ہونے کی ہرگز یہ کوئی دلیل نہیں، ٹھیک، اس لیے کہ اللہ نے اپنے سب سے چہیتے بندوں کو بھی اولاد نہیں دے کے آزمایا، جس کی جیتی جاگتی مثال اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری مثال زکریا علیہ السلام۔ کچھ لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ استغفار ان کو کثرت سے کرو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب گناہگار ہے جبھی تو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ گناہگار کے لیے تو استغفار ظاہر سی بات ہے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے ہی، لیکن استغفار ایک دائمی ایسی عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بھی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے، تو پتہ ہی چلا نیک لوگوں کی عبادت کا یہ ایک حصہ استغفار کرنا، اور وہ بھی کثرت سے کرنا۔ اور سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں وہ نہیں مانتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو چیزیں بتاتے ہیں اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنی دعوت دی، یہ چیزیں بتائی، لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری قوم تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں اولاد دیں گا۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان استغفار کی کثرت کرے تو اللہ رب العزت اولاد دیں گا اس کو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے اللہ نے اولاد نہیں دی لہٰذا استغفار کرو کہا جا رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں استغفار تو انبیاء علیہ السلام کا شعار ہے۔